باز آ ہر آنچے ہستی باز آ گر کافرو کبرو بت پرستی باز آ این درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست در صد بار توبہ شکستی باز آ. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. اور خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے. خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے. اور سوالی جس در کا ہر ولی ہے، سوالی جس در کا ہر ولی ہے وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے، ہاں وہ علی ہے. ابھی آپ نے سید صاحب قبلہ سے، سید امین قادری صاحب قبلہ سے تقریر سماعت فرمائی اور اس جلسے کا عنوان تحفظ عقائد ہے. اسی لحاظ سے میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی. بس میں 5 سے 10 منٹ لوں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں. اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ علم طلب کیجئے، مجھ سے علم طلب کیجئے، ہے نا. حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت تو اسی سے واضح ہو گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کسی اور چیز کے طلب کا حکم نہیں فرمایا لیکن علم کے طلب کا حکم فرمایا. کسی اور چیز کے طلب کا حکم نہیں فرمایا، صرف علم کے طلب کا حکم فرمایا. ہمارا نبی ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. آگے نبی ارشاد ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. آگے نبی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، تم علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، ہے نا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ قوم آج جہالت پہ اتر آئی ہے. آج یہ قوم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ کر جہالت پہ اتر آئی ہے. آج اس قوم سے کوئی عالم دین کچھ کہتا ہے تو یہ سننے کو تیار نہیں ہے. آج یہ قوم اپنی مرضی سے چلنے کو تیار ہے. آج جہالت ہی جہالت اس قوم میں بھر گئی، جس قوم کا نبی ارشاد فرمائے اطلب العلم ولو کان بالصین، تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. جس قوم کا نبی ارشاد فرمائے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی حیات ہے، وہ عماد الدین اور دین کا ستون ہے. آج وہ قوم جاہل اور ان پڑھ بن کے گھومے. آج بس اس قوم کو یہ چاہیے کہ مصافحہ ہو جائے، نعرے لگ جائیں، کتابوں سے دوری، علم سے دوری، علماء سے دوری، لیکن ہاں نعرے لگانے میں مزہ آتا ہے اس لیے نعرے لگ جائیں، دھکا مٹھی کرنے میں مزہ آتا ہے اس لیے مصافحہ ہو جائے. ابھی اسی قوم سے کہہ دیا جائے چل مسجد چل، سید صاحب بھی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں، چل اب تو بھی مسجد چل، آدھے غائب ہو جائیں گے اس قوم کے. آج محبت کی بات کرتے ہو، مصافحے کی بات کرتے ہو کہ مصافحہ ہو جائے. ٹھیک ہے مصافحہ سنت رسول ہے لیکن نماز کا پڑھنا فرض ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. پہلے فرض کی ادائیگی کرو. اگر پڑھے ہوتے، علم ہوتا تو آج یہ صورتحال اس جلسے کی نہ ہوتی.
آج یہ جہالت کی وجہ سے یہ صورتحال اس جلسے کی ہے. میرے نبی نے ایک ارشاد فرمایا تھا. نبی ارشاد فرماتے ہیں من سارا بالعلم حیا، جو علم سے زندہ ہوتا ہے لم یموت ابدا، وہ کبھی مرتا نہیں ہے. اگر یہ قوم اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتی ہے تو علم حاصل کر لے. یہ قوم کبھی نہ، انشاءاللہ ویسے بھی یہ قوم کبھی نہ مرے گی، کبھی نہ مٹے گی، لیکن اگر یہ قوم اس دنیا میں، ہندوستان میں اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو علم حاصل کرے. آج حالات کیسے ہیں یہ تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں. آج مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. ابھی ایک جج نے ایک پیپر میں انٹرویو دیا تھا کہ مسلمان OBC سے بھی نچلے استر پر علم کے معاملے میں ہے. کیونکہ ہمیں کتابوں میں مزہ نہیں آتا ہے، ہلڑ بازیوں میں مزہ آتا ہے. ہمیں دھکا مکی کرنے میں، میلے ٹھیلوں میں زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن علم سیکھنے میں مزہ نہیں آتا. آج یہ قوم لالچ میں پھنس گئی. باپ سوچتا ہے کہ بیٹا پنچر کی دکان پہ بیٹھ جائے گا، 100 روپے روز کما کے لائے گا. آج یہ قوم اس لالچ میں پھنس گئی کہ 100 روپے روز کما کے بیٹا لے کر آئے گا. کیا ضرورت ہے اس کو پڑھانے کی؟ مہینے میں 6000 روپے بنتے ہیں، 6000 میں ہمارے گھر کا گزارا ہو جائے گا. لیکن جانتے ہو ابھی علی علی کا نعرہ لگا رہے تھے، وہی علی وہی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم مال سے 7 چیزوں میں افضل ہے. علم مال سے 7 وجہوں میں افضل ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا العلم میراثی والمیراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور علم پہلے کے انبیاء کی میراث ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم مومن اور کافر، علم مال مومن اور کافر دونوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن علم صرف مومن کے پاس ہوتا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم مومن کو پل صراط پر قوت دے گا اور مال پل صراط پر مومن کو مصیبت میں ڈالے گا. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے. علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. کسی بزرگ نے کہا ہے فضیلت الانسان بفضیلت العلم، انسان کی فضیلت اس کے علم سے ہے. اور میں ایک جملہ آگے کہنا چاہوں گا، فضیلت الانسان بفضیلت العلم و بفضیلت الادب. انسان کی فضیلت علم سے ہے، ادب سے ہے، جہالت سے نہیں ہے. جو نبی اپنی قوم کو علم حاصل کرنے کا پیغام دے، جو نبی بار بار کہے اگر علم کی حدیث اکٹھا کرنا چاہو تو موٹی موٹی کتابیں بھر جائیں گی، علم پر اتنی حدیثیں ہیں. مولا حضرت اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ایک عالم جاہل کے درمیان ایسے ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ ہوتا ہے. آج ہماری قوم جہالت پر ہے. آج اس قوم کو صرف جہالت چاہیے، مزے چاہیے. میں تو ایک بات کہوں گا اور ایک بات کہوں گا باپ سے، جتنے بھی باپ ہیں ایک بات ان سے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر تم اپنے اولاد کے دوست ہو تو اپنے بیٹے کو علم دے دو، اور اگر تم نے علم نہ دیا تو تم اپنی اولاد کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہو.
نے اگر اپنی اولاد کو 100 روپے کے پنچر کی دکان پہ بیٹھا دیا کہ 100 روپے لے کے آئے گا اور کیا کرے گا پڑھ کے، تو یہ یاد رکھنا تم اپنے بیٹے کے دوست نہیں، بیٹے کے محب نہیں، بیٹے کے حق میں تمہارا خیر نہیں بلکہ شر ہے، بلکہ تم اپنی اولاد کے دشمن ہو اگر تم نے اپنی اولاد کو علم نہ دیا۔ علم کو نور کہا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ علم نور ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں علم نور ہے، لیکن جانتے ہو علم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو ایک دنیاوی بات بتا رہا ہوں، علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اگر آج تم پڑھے لکھے ہوتے تو یہ ہنر بازیاں نہ کر رہے ہو۔ اگر علم ہوتا تو ایک بار علماء منع کر دیتے، تم خاموش اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ اور علم جب ہوتا ہے بندے کے اندر تبھی ادب بھی پایا جاتا ہے نا۔ اپنی اولاد کو علم دو۔ ایک بات کہوں، آج ہماری قوم قرآن نہیں پڑھے، بہت افسوس کی بات ہے، بڈھے ہو گئے، جب بات آتی ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لو تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اولاد بہترین سوٹ بوٹ پہن کے گھوم رہی ہے، فیشن میں ہے، لیکن جب اس سے پوچھ دیا جائے کہ قل هو اللہ سنا دے تو کہتا ہے مجھے قل اللہ نہیں آتی، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک بات بتانا، اے باپ میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو قرآن نہ پڑھایا، ٹھیک ہے تم نے اپنی اولاد کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، جج بنایا، کلیکٹر بنایا، لیکن اگر قرآن نہ پڑھنا سکھایا تو ایک بات بتا، تم مر گئے اور شب بارات کی رات دستور کے مطابق تمہاری اولاد تمہاری قبر پہ گئی، اور اگر تمہیں اسے قبر کے اندر تمہیں کچھ ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے کہ ہاں تمہارے ایصال ثواب میں چند قرآن کی صورتیں پڑھ کے بخش دی جائے، تو تمہیں قبر کے اندر قرار آ جائے، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کے اوپر تمہاری اولاد کھڑے ہو کر تم سے یہ نہ کہے اے میرے باپ میں تیری قبر پہ تو چلا آیا لیکن تم نے مجھے قرآن نہ پڑھنا سکھایا۔ اے میرے باپ آج ہم مجبور ہیں کہ ہم تجھے قرآن کے چند صورتیں پڑھ کے نہ بخش سکتے ہیں۔ اس وقت تمہاری روح تڑپ اٹھے گی کہ کاش میں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا، کاش ہم نے اپنی اولاد کو کچھ دن مدرسے بھیجا ہوتا۔ بہرحال میں تم سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر تمہارے 5 بیٹے ہیں تو تم سب کو علم فرض بھی دو اور سب کو قرآن پڑھنا بھی پہلے سکھاؤ، اس کے بعد سب سے بڑے بیٹے کو عالم بنا دو، دوسرے کو چاہے ڈاکٹر بناؤ، کلیکٹر بناؤ، آئی جی بناؤ، جو مرضی آئے وہ بناؤ، کیونکہ جب بڑا بیٹا عالم ہوگا، جہاں ٹرین کا ڈبہ جاتا ہے، جہاں ٹرین کا انجن جاتا ہے وہیں اس کے ڈبے جایا کرتے ہے نا۔ جب ہمارے گھر میں عالم ہوگا تو ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ اور ایک بات کہوں، اس کا عنوان جو ہے تحفظ عقائد ہے نا، تو عقیدے کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب علم ہو۔ جہالت سے عقیدوں کی حفاظت نہیں ہوا کرتی، علم سے ہوتی ہے نا۔ جس وقت رسالت پر، ناموس رسالت پہ حملہ ہوا تو پرسوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے نا، تو جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوا تو بریلی سے وہ قلندر اٹھا اور اس قلندر نے پوری کتابیں تحریر کر دی علم کی وجہ سے، جواب دیے علم کی وجہ سے، ناموس رسالت کا تحفظ کیا علم کی وجہ سے۔ آج لوگ کہتے ہیں، ایک بات اور بھی میں کہوں گا، آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صرف ایک عالم تھے، ایک مفتی تھے، محدث تھے، مفکر تھے۔ ہاں اعلیٰ حضرت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، لیکن در حقیقت بریلی کا امام سچا عاشق رسول تھا۔ بریلی کا امام سچا عاشق رسول تھا۔ اعلیٰ حضرت، آج دنیا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا کیوں پیٹتی ہے جانتے ہو؟
وجہ جانتے ہو؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، عالم بہت ہوئے، محدث بھی بہت ہوئے، مفکر بھی بہت ہوئے، لیکن اعلیٰ مجدد بھی بہت ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا ڈنکا اس کائنات میں اس لیے بجتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت ناموس رسالت پر پہرا دینے والے